مان لیتے ہیں اور بددیانتی والوں کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا فرق اچھی طرح سمجھو، میں یہ بات سمجھا رہا تھا ان دونوں فلیدانوں میں فرق کیا ہے۔ ہم بلا وجہ الجھن کے شکار ہوتے ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہیں اور وہی فتویٰ ہمارے اوپر ٹھوک دیتے ہیں، اور یہی وجہ اس کا نتیجہ بہت غلط نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ مجتہد ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ مجتہد ہے، اور غیر مقلد نہ مقلد ہے اور نہ ہی مجتہد ہے۔ فرق کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں، لیکن وہ ڈاکٹر اناڑی ہو، عطائی ہو، سند یافتہ نہ ہو، اس کو حکومت نے دوائی دینے کی اجازت نہ دی ہو، اجازت نامہ موجود نہ ہو، آپ کے پیٹ میں درد ہے، اس نے دوا دی ہے، آپ نے دوا کھائی اور آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، اگرچہ دوا ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کے محکمہ ہیلتھ اور محکمہ صحت کو پتہ لگا، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ لاکھ مرتبہ چیختا رہے کہ میں نے دوا بالکل ٹھیک دی ہے، مریض کہتا رہے اس کو کچھ نہ گو، اس کی دوا سے میرا پیٹ اور سر ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن گورنمنٹ کہے گی تجھے دوا دینے کا اختیار نہیں تھا، تجھ نے دوا کیوں دی ہے؟ اور اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ سر درد کی دوا دے اور بجائے درد ٹھیک ہونے کے اور بڑھ جائے، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں تو حکومت کاٹنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کو دوا دینے کا اختیار تھا۔ معلوم ہوا کہ مجتہد کی مثال ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہے اور غیر مقلد کی مثال عطائی ڈاکٹر اور اناڑی کی ہے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نسخہ غلط بھی ہو جائے، حکومت تب بھی اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتی، وہ جیل میں تب بھی نہیں جاتا، اور اناڑی اور عطائی اگر یہ صحیح نسخہ دے دے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کرتی ہے اور وہ جیل بھی جاتا ہے۔ ایک رفع الیدین امام احمد بن حنبل کا ہے اور ایک رفع الیدین غیر مقلد کا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا رفع الیدین یہ مجتہد اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نسخہ ہے، اور غیر مقلد کا رفع الیدین یہ غیر مقلد اور عطائی اور اناڑی کا نسخہ ہے۔ اگر وہی بات ڈاکٹر کہے تو اس کو شاباش ملتی ہے، وہی نسخہ اگر اناڑی دے تو اس کو جیل ملتی ہے، وہی رفع الیدین اگر امام احمد بن حنبل کرے ہم اس کو سنت کہتے ہیں، وہی رفع الیدین غیر مقلد کی ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا ان کا مسئلہ اور ہے، ان کا مسئلہ اور ہے، تمہیں یوں نہیں سمجھ آئے گی، میں اس پہ دلیل پیش کرتا ہوں پھر جلدی تمہارے دماغ میں بات اترے گی۔ کہتے ہیں نا اگر مولوی ہو اس کو دلیل سے قائل کرو، غیر مولوی ہو تو اس کو مثال سے قائل کرو۔ آپ کے کہ ہمیں مثال دی ہے، ہم تو مولوی ہیں، میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مبادیات قرآن میں، مبادیات تفسیر قرآن میں یہ اصول پڑھا ہے کہ جو بندہ تفسیر کا حل نہ ہو وہ تفسیر ٹھیک کرے تو پھر بھی غلط ہے، اور آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے بندہ مجتہد ہو اور مسئلے میں خطا ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ معلوم ہوا اگر وہ صاحب رائے اور اہل ہو، خطا ہو جائے تب بھی جنت ملتی ہے، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر نہ اہل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطا وان اصاب، اور اگر رائے اور اہل نہ ہو وہ صحیح مسئلہ بتائے تو بھی غلط کیا، اور جو بندہ صاحب رائے اور مجتہد ہو اگر غلط مسئلہ ہو جائے تو بھی ٹھیک کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے دلائل کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رفع الیدین خطا ہے، لیکن قابل قبول اس لیے ہے کہ یہ مجتہد ہیں، مجتہد کی خطا بھی قبول ہوتی ہے، اور غیر مقلد کا رفع الیدین اگر یہ خطا نہ ہوتا ثواب ہوتا تب بھی نہ قابل قبول تھا، اس لیے کہ یہ اہل نہیں ہے۔ اہل بندہ صحیح بات کرے تو بھی، نہ اہل بندہ صحیح کرے تو بھی غلط ہے، اور اہل بندے سے غلطی ہو جائے تو بھی صحیح ہے۔ امام احمد کا رفع الیدین ہمارے دلائل کے مطابق اگر وہ حق پر نہ ہو، خطا ہو، لیکن وہ خطا ایسی ہے جس پہ ایک اجر ہے، وہ خطا باطل نہیں ہے، اور ان کی خطا وہ ہے جو باطل ہے۔ کبھی خطا بمقابلہ حق آتی ہے، اور کبھی بات اچھی طرح سمجھنا، کبھی حق بمقابلہ خطا ہوتا ہے اور کبھی حق بمقابلہ باطل ہوتا ہے۔ ہمارا ترک رفع الیدین یہ حق ہے، جب مقابلے میں امام احمد آئیں ہم اسے خطا کہیں گے، اس پر 2 اجر ہیں اس پر 1 اجر ہے، اور غیر مقلد رفع الیدین آئے ہم اس کو حق بمقابلہ باطل کہیں
کہیں گے اگر حق بمقابلہ خطا آ جائے اس میں ایک اجر اور جنت ہوتی ہے، اور حق بمقابلہ باطل آ جائے اس باطل پہ جہنم ہوتی ہے اور کوئی اجر نہیں ہوتا۔ ہم ان کے رفع الیدین کو خطا مان بھی لے تب بھی جنت والا ہے، اور ان کے رفع الیدین کو خطا مان لے تو جنت والا نہیں جہنم والا ہے۔ ہم اسے سنت کہتے ہیں، اسے مکروہ کہتے ہیں، اسے جائز کہتے ہیں، اسے ناجائز کہتے ہیں۔ وہ کرے ہم مان لیتے ہیں اور یہ کرے تو ہم ان کی تردید کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہی وجہ ہے، اللہ کرے تمہیں یہ میری بات سمجھ آ جائے اور آپ یہ بات دوسروں کو سمجھا سکے، یہی وجہ ہے آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیں، بات توجہ سمجھنا، بحمد اللہ تعالیٰ میں ہر سال میں اللہ توفیق دے تو 2 بار 1 بار چلے ہی جاتا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ جائیں۔ مکہ اور مدینہ والا کبھی آپ کو چیلنج نہیں دے گا ترک رفع الیدین پر، وہ کبھی نہیں کہے گا تو رفع الیدین نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوتی۔ اور غیر مقلد کا اللہ تللہ قسم کا غیر مقلد ہو وہ بھی کہے گا تیری کا ابو حنیفہ کی بھی نماز نہیں ہوتی، تمہارے پاس حدیثیں نہیں ہے اور تمہارے موقع بالکل حدیثوں سے خالی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے امام احمد بن حنبل اور مکہ اور مدینہ والا وہ ہماری نماز قبول کرتا ہے، ہمیں چیلنج نہیں دیتا، اور یہ نماز قبول نہیں کرتا، ہمیں چیلنج بازیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ والا سمجھتا ہے اس کا مسئلہ مجتہد امام احمد بن حنبل کا ہے، اگرچہ اس کو درست سمجھتا ہے لیکن خطا کا احتمال بھی رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ اللہ کے نبی کا ہے اور نبی کے مسئلے میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قاڑی فرماتے تھے کہ لوگ انہیں امام شافعی سمجھتے ہیں، وہ خود کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے، حالانکہ نہ یہ شافعی ہے نہ یہ نبی ہے، پرلے درجے کا خبیث ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا ان کو سمجھتے ہیں؟ اور جی ان رفع الیدین کر لیے کیا ہوا؟ امام شافعی نہیں کرتے؟ آپ ان سے رفع الیدین پہ مناظرے کرتے پھرتے ہو، رفع الیدین پہ مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اولا خلاف اولا کا مسئلہ ہے، یہ تو مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس پر کیا مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تانے ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں؟ اور بولتے نہیں ہو، یہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اور یہ کون سے مناظرے کرنے والی بات ہے؟ اور میں نے کہا اللہ سمجھ عطا فرمائے، میں یہ بات تمہیں کس درد کے ساتھ سمجھاؤں، افضل اور غیر افضل والا مسئلہ یہ مجتہدین کا ہے، یہ غیر مجتہد کا نہیں ہے۔ وہ ہماری نماز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ اس کو افضل اور غیر افضل کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوئے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مکہ اور مدینہ من کو رفع الیدین قبول ہے اور غیر مقلدین کا قبول ہے۔ ایک بات ذرا اور سمجھیں، یہ بہت دقیق اور باریک نقطہ ہے، اللہ کرے آپ اس کو سمجھیں یا میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ افضل اور غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم راجح اور مرجوح اور افضل غیر افضل کو بھی نہیں سمجھتے، پھر بحث ہوتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں ہمارے ائمہ مجتہدین کا باہمی اختلافات یہ راجح اور مرجوح کا ہے یا جائز اور ناجائز کا ہے؟ جی بھائی جائز اور ناجائز کہیں گے تو جائز والا جنتی ہے، ناجائز والا جہنمی ہے، ہم دوسرے مجتہد یا اس کے مقلدین کو جہنمی کہتے ہیں؟ اگر اختلاف حلال اور حرام کا ہو، حلال والا جنتی ہے، حرام والا جہنمی ہے، ہم دوسرے مجتہدین ان کے مقلدین کو ہم الیاذ باللہ جہنمی کہتے ہیں؟ بات اچھی طرح سمجھو۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ سے 2 مسئلے پوچھتا ہوں، فیصلے آپ کرو، میں فیصلہ کروں گا تو آپ نے کہنا مفتی نہیں ہے اور فتوے دیتا پھرتا ہے، ہم فتویٰ آپ سے لے لیتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جو چاہے رائے قائم کر لینا۔ اگر جسم کے کسی ایسے حصے سے خون نکلے، جسم کے خون نکلے اور ایسے حصے کی طرف بہہ پڑے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو، ایسے خون کا نکل جانا خروج دم یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ کن کے ہاں؟ احناف کے ہاں اور امام شافعی کے ہاں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اگر خون نکل گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ اولا خلاف اولا یا طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے؟ جی بتاؤ نا، اولا خلاف اولا طہارت یا نجاست کا؟ اب مجھے بتاؤ ایک بندہ نماز نہ پڑھے یا اس کی نماز نہ ہو، وہ جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے؟ تو جب ایک آدمی کا خون نکلا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے اور پھر بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولتے جاؤ نا۔ تو جب نہیں ہوگی پھر جنتی ہے جہنمی ہے؟ آپ لگاؤ امام شافعی پہ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ پہ، آپ نہیں لگا رہے نا۔ تو جب نماز نہیں ہوئی، اب مجھے بتاؤ ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نماز نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا؟ بولو نا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا نا، اب بھی نماز پڑھے، جنت میں جائے گا؟
اللہ اپنے فضل سے شامل کرنے الگ بات ہے، میں قانون کی بات کرتا ہوں۔ اچھا ہوا نکلی اور وضو ٹوٹ گیا، اور پانی اگر خون نکلا تو وضو ٹوٹا کہ نہیں؟ ٹوٹ گیا۔ اچھا یہ بتائیں اگر آپ کا حنفی بیچارہ اس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز تو نہیں ہوتی، اور امام شافعی کا اگر مقلد اس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کہو نا پھر اس کی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں جہنمی ہیں، جنتی ہے ہی نہیں۔ آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہو؟ پھر اپنی علمی سطح پہ غور کرو، کتنی جلدی ہم فتوے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، آپ افضل غیر افضل کو نہیں سمجھتے، افضل غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو میں یہ روکتا ہوں یا سمجھا دوں؟ نہیں، اگر آپ سمجھے تو ابھی سمجھا دوں، نہیں تو اس کو بعد میں چھیڑ دوں۔ افضل غیر افضل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ چٹ پہ لکھ لیں، چلیں سن لیں، بات ختم کرتے ہیں، یہ رہ نہ جائے درمیان میں، باقی چٹیں پھر کر لیں گے، میں چٹیں آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی سمجھ لو مسئلہ۔ افضل اور غیر افضل اور راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے؟ راجح اور مرجوح کا مطلب یہ ہے ایک چیز ایک امام کیا حرام ہے، دوسرے کیا حلال ہے، توجہ رکھنا۔ اب راجح مرجوح ہوگا، یہ حرام حلال بھی ہے، راجح مرجوح بھی۔ کیا مطلب؟ ہم کہیں گے ہمارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حلال ہیں، ان کے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حرام ہے، یہ ہے راجح مرجوح۔ ہمارے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، ان کے دلائل اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ لڑکی بالغ ہو اور والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، ہمارے ہاں نکاح ہو جائے گا، امام شافعی کیا نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بولا تو کرو، حلال حرام کا مسئلہ ہے نا۔ اب حلال حرام بھی ہے، راجح مرجوح بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دلائل کہتے ہیں اس کا نکاح ہو گیا، امام شافعی کے دلائل کہتے ہیں نکاح نہیں ہو گیا۔ ہم اپنے دلائل کی بنیاد پہ نکاح ہونے کو ترجیح دیں گے، وہ اپنے دلائل کی بنیاد پہ نکاح نہ ہونے کو ترجیح دیں گے۔ راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز نہیں ہوتا، راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنت اور مکروہ نہیں ہوتا، راجح مرجوح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، طاہر اور طہارت اور نجاست کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ راجح مرجوح ہے مکروہ کیسے کہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے ہم مولویوں کی سوئی اڑی ہوئی ہے صرف رفع الیدین کے مسئلے پہ، اور جب امام شافعی سنت کہتے ہیں آپ کیسے مکروہ کہہ سکتے ہیں؟ لو یہ تو راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ جب امام شافعی سنت کہتے ہیں آپ کیسے اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں جب امام شافعی کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہو جاتا ہے؟ جی امام شافعی جب کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹوٹ گیا؟ مثالیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ساری بحثیں ختم کریں گے، ایک رفع الیدین پہ سوئی اڑی ہے۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے سنت ہے تو تم کون ہوتے ہو مکروہ کہنے والے؟ بھائی وہ اس بات کو ترجیح دیں گے سنت ہے، ہم اس بات کو ترجیح دیں گے مکروہ ہے، تو سنت اور مکروہ بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا، نجس اور طاہر کے اختلاف بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا، حلال اور حرام کے اختلاف بھی ہوگا اور راجح اور مرجوح بھی ہوگا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اتنی جلدی راجح مرجوح کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک رفع الیدین پہ فتویٰ نہ چڑھ دیا کرو، پھر باقی مقامات فتوے دے دیا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا رفع الیدین کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں جی جائیں گے۔ اچھا پھر امام شافعی بھی جائیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ جائیں گے تو وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اچھا ہم آپ سے بات پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے اور بندہ نماز پڑھے تو یہ جہنمی ہے جنتی ہے؟ بولو نا۔ اور خون نکلنے وضو ٹوٹتا ہے نا تو پھر شفاف جہنمی ہے جنتی ہیں، اب آپ جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی باقی مسائل ہیں تو آپ کی رائے اور ہے، اور رفع الیدین ہے تو آپ کی رائے اور ہے۔ یہ اغیار کے پروپوگنڈے کی دلیل ہے۔ اس نے اتنی محنت کی ہے، اپنے مسائل پہ دلائل بھی دے رہا ہے، مناظرے کے چیلنج بھی کر رہا ہے، تمہارے اہل سنت کو بد عقیدہ بھی کر رہا ہے، اور جو بندہ آپ کی طرف سے جواب دے گا اس کو روکنے کے راستے بھی بتا رہا ہے، اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے راستے روکیں گے۔ یہ کون سے مناظرے کا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا بحث کرنے کا مسئلہ ہے؟ یعنی درسگاہ میں کر لیں تو ٹھیک ہے، غیر مقلد سے کریں تو غلط ہے؟ نہیں بات سمجھے؟ مجتہد کے خلاف دلیل دے لیں تو ٹھیک ہے، اور غیر مقلد کے خلاف دلیل دیں تو غلط ہے۔ ہم اپنے درسگاہوں میں دلائل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں نا؟ وہ ٹھیک ہے، اور ہم باطل کے خلاف دیتے بالکل غلط ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے اختصار سے 2-4 شبہات آپ کے رد فرمائے ہیں تاکہ اس مسئلے پر آپ کو شرح صدر ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے نا میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، اس کو پھر ہر سبق کے آخر میں دہراتا ہوں۔ ہمارے 12 دورہ تحقیق المسائل کے کتنے مقصد ہیں؟ 2۔ نمبر 1 نفس مسئلہ سمجھ آ جائے، موقف سمجھ آ جائے، اور نمبر 2 کام کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے پوری زور لگا رہے ہیں، باقی ہم فائل آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں، بھائی فائل موجود ہے، اس کو دلائل سارے پڑھ لیں۔
اب میں پوری فائل پڑھاؤں گا وہ تو بہت دیر لگے گی نا، نفس مسئلہ سمجھا کے اس پر میں دلائل کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں بات آ جائے۔ چٹے دے دو یار، انہوں نے پھر سمجھنا کہ پتہ نہیں کی ہو گیا۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی نا، آپ نے 100% میری بات کی تائید فرما دی ہے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں اس لیے خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا کہ لوگ پھر صرف خواب کی تعبیر ہی پوچھتے ہیں، مسئلے نہیں پوچھتے، اور جب سے میں نے تعبیر بتائی ہے آپ کے لوگ تعبیر ہی کی آتے ہیں، مسئلے کے نہیں آتے، تو آپ نے میری بات کی تائید فرمائی ہے نا، اس لیے آپ کو شاباش دینی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں تعبیریں کیوں نہیں بتاتا، تعبیر بتاؤ تو پھر تعبیر ہی پوچھتے ہیں، مسائل نہیں پوچھتے۔ ایک مردہ دم کر دو تو دوبارہ دم کے لیے آتے ہیں، مسئلوں کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم دم درود اور تعبیروں پر اپنا وقت خرچ نہ کریں، اپنا وقت پورا مسلک اور عقیدے پر خرچ کریں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا اب چونکہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے آئے نا، ہم شرطیں مرتے نہیں لگاتے، باقی مجھ سے بیعت نہ ہو تو میں خواب کی تعبیر دیتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ مرید کے حوال پیر کے اوپر واضح ہوتے ہیں، تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیر کھل کر کہہ سکتا ہے اس جرم کی وجہ سے تم نے خواب دیکھی ہے، اور مرید خوش ہوگا میری اصلاح ہو رہی ہے، اور شاگرد کو تو دوڑ جائے گا کہ میرا عیب کھول گیا، اب یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے حنفی مسلک والا صرف حنفی مسلک کی تمام مسائل پر عمل کرے گا، حالانکہ چاروں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ اپنائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے۔ جس آدمی کے پاس دلائل ترجیح موجود ہوں وہ جس امام کی چاہے تقلید کرے، اور جو دلائل ترجیح نہ رکھتا ہو خواہش کی بنیاد پہ دائیں بائیں منہ نہ مارے، صرف اپنے امام کے مسئلے پر عمل کرے۔ اللہ کا نام بلند آواز سے لیا جاتا ہے، جیسا کہ نماز کے اندر رکوع اور سجود میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں، جب آمین اسماء الہیہ میں سے تو بلند آواز سے کہی جائے گی۔ سوال کیا آپ سمجھے لیکن مسئلے کا منشا نہیں سمجھے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ نماز میں اللہ اکبر اونچی آواز سے اس لیے کہتے ہیں جس بات کی علامت ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے آپ بھی چلے جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ ذکر ہو رہا ہے، یہ علامتیں ہیں، لیکن نماز چونکہ اللہ کے ذکر کا نام ہے اس لیے یہاں علامتیں وہی رکھیں گے جو ذکر اللہ ہوں، جو ذکر اللہ نہیں ہوگی اس کو بطور علامت رکھیں گے نہیں۔ وہ روایت پیش اس میں اجتماعی دعا بعد نماز ہمیشہ کا ذکر ہو، کیونکہ حناف اس پر ہمیشہ عمل کے قائل ہیں، ہم ہمیشہ عمل کے قائل نہیں ہیں، کبھی کر لیں اور کبھی چھوڑ دیں، اور اگر التزام کیا تو بدعت ہو جائے گا۔ وطروں میں تیسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا غیر مقلدین کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ غیر مقلد ایک حدیث پیش کرتے ہیں لیکن ان کے مبشر ربانی نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ایک ملی اور اس کو بھی ضعیف کہہ دیا۔ عقیدہ تاوی سیاستہ کا خلاصہ عید الاضحیٰ کی چھٹی میں رکھ لیں، عین نوازش ہوگی، آپ نے چھٹیاں کرنی ہیں، ہم نے بھی چھٹیاں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے عید کے موقع پر ہمیں اس لگتا ہے کہ اس میں کچھ طلب آئیں گے، سارے نہیں آئیں گے، ہم ایسے مقام پہ رکھیں گے کہ ذوق والے آ جائیں گے اور جو ذوق والے نہیں ہیں وہ نہیں آئیں گے، تھوڑے ہیں لیکن آ تو سکتے ہیں۔ خصوصاً ہماری خواہش ہے کہ مدرسین آئیں، مدرس اپنے مدرسے میں 3 دن کی چھٹی لے سکتا ہے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیں آپ کی ذات سے بہت پیار ہے، اس لیے بعض سوال آپ کی ذات کے متعلق ہوتے ہیں، برائے مہربانی آپ ناراض نہ ہوا کریں۔ میں ناراض نہیں ہوتا، متعجب ہوتا ہوں، تعجب اور ہوتا ہے، ناراضگی اور ہوتی ہے، دونوں لفظوں میں فرق کیا کریں۔ استاد جی مولانا مسعود اظہر صاحب مولانا منظور مینگر کا عقیدہ حیات کا ہے یا نہیں؟ مولانا مسعود اظہر صاحب بھی زندہ ہے، مولانا مینگر صاحب بھی زندہ ہیں، ان سے براہ راست پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، میں صفائی تب دوں جب وہ آپ کو نہ بتائیں، جب نہ بتائیں پھر مجھ سے صفائی لے لینا۔ استاد جی آپ اپنی پوری زندگی طالب علمی دور کے واقعات سنائیں، پوری زندگی سنانا میرے بس میں نہیں ہے، اور بعض ساری باتیں سنانا جائز بھی نہیں ہے۔ فلاں مفتی صاحب نے اجتماعی دعا کو بدعت اور غیر صحیح کہا ہے، نہ، بدعت سے مراد ہے التزام بدعت ہے۔ فیصل آباد میں مولانا نذیر شاہ صاحب کے بارے میں ماتی ہونا مشہور ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، میرے استاد ہیں اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، خواہ مخواہ مماتی کیا کرو، غیروں کی گود میں نہ ڈالو، کچھ اللہ سے ڈرو۔ آپ اور آپ کے رفقا جب کہتے ہیں میرے پاس غیر مقلد آیا اس نے یوں کہا میں نے یہ جواب دیا وغیرہ، تو کیا یہ واقعات حقیقت میں رونما ہوتے ہیں یا عوام اور اگلے کو سمجھانے کا طریقہ ہے؟ ہم حقائق بتاتے ہیں، فرضی کہانیاں پیش نہیں کرتے۔ کیا وہ حدیث جو صحیح ہے میں موجود ہے اذا امن امام فامن ومن وافق تعمین تعمین الملائکۃ فما تقدم من ذنبہ او کما قال، کیا یہ حدیث مبارکہ آمین بے صرف دلالت نہیں کرتا؟ اس کا جواب فائل کے اندر موجود ہے، میرا خیال ہے آپ نے فائل کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم، جماعت ثانیہ مکروہ ہے، ایسے مقام پر جماعت ثانیہ کرا دے جس مسجد کے نمازی اور امام متعین نہ ہو، اسے مسجد طریق کہتے ہیں، اور مسجد طریق فقہا کی اصطلاح ہے جس کا مراد یہ ہے امام اور نمازی اس کے متعین نہ ہو۔ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، ضرورت کبھی پیش آ جائے تو پہلے نمازیوں سے پہلے اپنی جماعت کرا لیں، اس پر بعضوں نے گنجائش لکھی ہے۔